अस्सलाम वालेकुम जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद एपिसोड 31। आप हिजाब के जिस भी दर्जे पे हों, सिर्फ स्कार्फ लें या अबाया भी लें या साथ में निकाब भी करें, जो भी करें उस पे कायम हो जाएं, उससे नीचे कभी न जाएं और फिर उसके लिए लड़ना पड़े तो लड़ें, मरना पड़े तो मरें, मगर उस पे समझौता कभी ना करें। मुझे नहीं मालूम कि हिजाब वाजिब है या मुस्तहब, मैं बस ये जानती हूं कि ये अल्लाह को पसंद है तो फिर ये मुझे भी पसंद है। अब वो स्टेज से उतरी तो हॉल तालियों से गूंज उठा और ग्रे स्कार्फ वाली और मरून स्कार्फ वाली दोनों खवातीन मुत्तफिक अंदाज में मुस्कुराते हुए सर हिलाकर तालियां बजा रही थीं और वो बिल्कुल चुप खामोश सी बैठी थी। दिलो दिमाग तो जैसे बिल्कुल खाली हो गए थे। और फिर जैसे ही वो स्याह बाया वाली डॉक्टर शाइस्ता हमदानी दरवाजे की तरफ बढ़ी, वो एक झटके से उठी और उनकी जानिब लपकी। मैम, वो तेज कदमों से चलते हुए उन तक आई। यस, वो पलटी और साथ ही वो एक हाथ में अपना फोन पकड़े तेज तेज कुछ टाइप कर रही थी। वो मैं भी करना चाहती हूँ निकाब, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी बात समझाए। मगर मैं कैसे करूं? बहुत आसान। डॉक्टर शाइस्ता ने मोबाइल बैग में डाला और फिर आगे बढ़कर उसके स्कार्फ का सामने को गिरा दायां तकोना पल्लू उठाया। उन्होंने पहले बाएं गाल के साथ स्कार्फ के हौले में उसे फिक्स किया और फिर कुछ हिस्सा दाएं गाल के उस तरफ फिक्स किया, यूं कि उसके चेहरे को एक नफीस से निकाब ने ढांप दिया। बस इतनी सी बात थी। मुस्कुराकर कंधों को जरा सी जुम्बिश देकर वो मोबाइल निकालने के लिए पर्स खंगालते हुए पलट गई। इतनी सी बात थी। वो अपनी जगह मुंजमद खड़ी रह गई। बस इतनी सी बात। उसका सांस घुटा, ना दिल तंग हुआ और ना ही निगाहों के सामने अंधेरा छाया। सब कुछ तो बिल्कुल वैसा ही था। तो बस इतनी सी बात। अनातोलिया के बाजार में चहलकदमी करते और घूरसल की नशिस्त से खिड़की के बाहर देखते, सिबांजी के कैंपस में वापस बस से उतरते, हर जगह उसने लोगों को, दीवारों को और मनाजिर को खोजने की कोशिश की और सोचा कि क्या कोई फर्क पड़ा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि सब वैसा ही था। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह डॉक्टर शाइस्ता का पहनाया गया निकाब अब उतार सकती। सो वह इस्तांबुल में उसी निकाब के साथ लम्हे बिताती रही, लेकिन ना तो कोई घुटन थी और ना ही कोई तंगी थी। इंसान दुनिया अपनी आंखों से देखता है, ना कि रुखसार, नाक, ठोड़ी या पेशानी से। सो उनके ढके होने के बावजूद मंजर तो वही रहता है ना, तो फिर कैसी परेशानी। लेकिन फिर भी उसे अजीब सी खफत हो रही थी, बावजूद इसके कि हौले का अंदाज वैसा ही था जैसा कि पहले था। अब डोर्म की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे हुसैन और मोतसम उतरते दिखाई दिए। हुसैन बस लम्हे भर को ठटका था और फिर दोनों मुस्कुरा कर सलाम करते हुए नीचे उतर गए और सब कुछ पहले जैसा था। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दें अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और अहले ईमान की औरतों से कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें ताकि वो पहचान ली जाएं और वो सताई ना जाएं।
بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر اب وہ اپنی کرسی پہ بیٹھی کتاب پہ جھکی ذہنی طور پر ابھی تک اسی ہال میں تھی جہاں شیشے کی دیواروں سے پرندے ٹکرا جایا کرتے تھے، اور جب واپسی کے وقت پس منظر میں کسی نے یہ آیت چلا دی تھی تو وہ اس کے ٹرانس سے تو باہر آ ہی نہیں سکی۔ اسے لگا وہ کبھی اس کے اثر سے نہیں نکل سکے گی، اور لمحے بھر میں اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ آج تک حجاب یا نقاب کیوں نہیں پہن سکی تھی۔ باوجود اس کے کہ تایا، ابا اور روحیل بھی اسے بہت تاکید کرتے تھے، وہ یہ نہیں کر سکی، اس لیے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی کہی، کبھی اللہ کی بات سنائی ہی نہیں۔ جبر کی طرح اپنی بات مسلط کرنی چاہیے، اور اکثر باپ بھائی تو یہی کرتے ہیں نا، اپنی ہی کہتے رہتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ بچیاں مانتی کیوں نہیں۔ ارے کبھی اللہ کی سنوا کر تو دیکھتے، پھر علم ہوتا کہ مسلمان لڑکی چھوٹی ہو یا بڑی، نرم ٹہنی ہو یا سخت کانچ، دل اس کا ایک ہی ہوتا ہے، وہ دل جو اللہ کی سن کر جھک ہی جاتا ہے، پھر کسی واعظ، تقریر یا درس کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک آیت زندگی بدل دیتی ہے، بس ایک آیت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہاں پہ ہوا یہ سین ختم۔ بیوگدا کے ساحل پہ لہریں پتھروں سے سر پٹک رہی تھی، اور ان کا شور اس اونچے اور سفید قصر عثمانی کے اندر تک سنائی دے رہا تھا۔ محل اندھیرے میں ڈوبا تھا اور راہداریاں تاریک تھیں، صرف دوسری منزل کی سٹڈی میں نیم روشنی سی چھائی تھی، اور اندر ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا، یا پھر میز پہ کھلا پڑا عبد الرحمن کا لیپ ٹاپ۔ البتہ وہ اسکرین کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ ریوالونگ چیئر کی پوش پہ سر گرائے سوچتی نگاہوں سے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی دونوں سونے کی انگوٹھیاں اور موٹے فریم کے گلاسز میز پہ لیپ ٹاپ کے ساتھ ہی رکھے تھے۔ بے خیالی میں اس نے ہاتھ بڑھا کر سگریٹ کی ڈبیا اٹھائی اور اسے دیکھا، اور پھر ذرا کوفت سے واپس میز پہ پھینک دیا۔ اس سگریٹ نوشی سے اسے چھٹکارا اب لے لینا چاہیے تھا، بلکہ شاید اور بھی بہت سی چیزوں سے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور انگلیوں سے کنپٹیوں کو دھیرے دھیرے مسلنے لگا۔ اس کے سر میں کافی دیر سے درد ہو رہا تھا، شاید بہت سوچنے کے باعث اعصابی دباؤ۔ اس نے نفی میں سر جھٹکا، اور اس کے اعصاب بہت مضبوط تھے اور وہ کبھی بھی اس قسم کے دباؤ سے نہیں ہار سکتا۔ اس نے خود کو یقین دلایا، اور ویسے بھی سب کچھ تو ٹھیک ہو رہا تھا، ہر شے حسب منشا جا رہی تھی۔ جو تاش کے پتوں کا گھر اس نے بنا رکھا تھا وہ اپنے آخری مرحلے میں تھا، اور کامیابی بہت نزدیک تھی۔ جو وہ چاہتا تھا سب ویسا ہی تو ہو رہا تھا، لیکن اب اسے زیادہ توانائی اور زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ پچھلی دفعہ کھیل آخری مرحلے میں بگڑ گیا تھا، اور ہر شے دھپ سے اس پہ آ گری تھی، اور وہ بھی اس دوست کے طفیل۔ دوست دھوکہ دے، اس سے بڑھ کر تکلیف دہ کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی، اور کچھ پل کے لیے تو وہ اذیت ناک دن اس کی نگاہوں کے سامنے لہرائے تھے۔ اپنے قابل سے قابل دوستوں اور جاننے والوں کو چھوڑ کر
وہ اس قابل نفرت آدمی کے پاس گیا تھا مدد کے لیے، اور اس نے جو کیا وہ بہت برا تھا۔ عبد الرحمن نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اس وقت کم از کم وہ اس واقعے اور اس شخص کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا جس نے اس کی پیٹھ میں چھرا کھونپا تھا۔ اللہ ضرور اسے موقع دے گا کہ وہ اس سے اپنا انتقام لے، اور وہ کبھی موقع ضائع نہیں کرے گا، اس نے قسم کھا رکھی تھی۔ لیکن اس وقت اسے وہ سب بھلا کر ان مواقع پہ توجہ مرکوز رکھنی ہے جو اس کے سامنے تھے۔ عبد الرحمن نے کبھی موقعوں کا انتظار نہیں کیا تھا، اس نے موقع ہمیشہ خود پیدا کیے تھے اور پھر اپنے کام نکلوائے تھے، اور اب بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ مگر اس سب سے پہلے اسے اس چھوٹے سے مسئلے کو پایا تکمیل تک پہنچانا تھا جو 4-5 ماہ قبل اس نے خود کھڑا کیا تھا۔ گو کہ ہر چیز ویسی نہیں ہوئی تھی جیسے اس نے سوچا تھا، اور بڑی غلطی تو اس سے یہ ہوئی تھی کہ اس نے ہاشم پہ اعتبار کیا تھا۔ مگر پھر بھی اس سب کا اختتام ویسا ہی ہوگا جیسا اس نے سوچا تھا اور جیسا اس نے پلان کیا تھا، اور جیسے دیمت فردوس نے مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ غلط فہمیاں پیدا کر دو اور عورت تبھی مرد کو چھوڑ کر جاتی ہے، تو اب اسے ایک اتفاقیہ موقع مزید پیدا کرنا تھا۔ اس نے میز پر رکھا اپنا فون اٹھایا تھا اور پھر فون بک کھولی۔ وہ نمبرز کبھی بھی لوگوں کے اصلی نام سے محفوظ نہیں کرتا تھا، اور یہ نمبر بھی اس نے ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ اس نمبر پہ میسج کرنے لگا، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ 26 مئی سے سبانجی میں امتحانات کا موسم چھا گیا تھا، اور اس کٹھن موسم کو 9 جون تک جاری رہنا تھا۔ ٹاکسم کا مجسمہ، استقلال جدیسی کے چکر اور جواہر کی شاپنگ اور پزل باکس کی پہیلیاں اسے تو سبھی بھول گیا تھا، اور ادالار میں رکنے کے باعث ہونے والا نقصان تو وہ پورا کر چکی تھی، لیکن یہاں صرف پاس نہیں ہونا تھا بلکہ ڈسٹنکشن لینی تھی۔ اس کا رزلٹ برا ہوا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی ناکامی ہوگی، اور رزلٹ اچھا آیا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی کامیابی ہوگی، اور وہ حیات سلیمان کو بھلا کر صرف اور صرف پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس رہ گئی تھی۔ 31 مئی کی صبح استنبول پہ کسی قہر کی طرح نازل ہوئی تھی۔ وہ رات دیر تک پڑھنے کے بعد فجر کے قریب سوئی تھی کہ آج چھٹی تھی، لیکن صبح ہولے کسی آندھی طوفان کی طرح ڈورم میں بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ حیا حیا اٹھو! وہ ہولے کے زور زور سے پکارنے پہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، اور نیچے اپنے بنک کی سیڑھی کے ساتھ کھڑے ہولے کے تو حواس باختہ چہرے کو دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے نیچے اتری۔ حیا اور ہولے کی آنکھیں چھلکنے کو بے تاب تھیں۔ حیا نے بے اختیار اس کے ہاتھ پکڑے جو سرد ہو رہے تھے۔ ہولے کیا ہوا؟ حیا، فریڈم فلوٹیلا جو غزہ جا رہا تھا نا، اسے روک دیا گیا اور اسرائیل نے اس پہ اٹیک کر دیا ہے۔ پتہ نہیں کتنے فلسطینی اور ترک مارے جا چکے ہیں۔ اللہ، اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا، لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتے؟ ان بحری جہازوں میں تو خوراک تھی اور دوائیاں تھی نا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں اسلحہ تھا اور دہشت گرد بھی، اور تم تو جانتی ہو انہیں پوچھنے والا کون ہے۔ خدایا، محسن وغیرہ کتنے پریشان ہوں گے، ان کے تو دوست بھی تھے مسافر برادر جہاز میں۔ اسے بے اختیار یاد آیا تھا، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، چلو جلدی کریں۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے بدلے اور پھر لباس بدل کر، سکارف لپیٹ کر اور نقاب نفاست سے سیٹ کر کے وہ ہولے کے ساتھ باہر آ گئی، اور کامن روم کے راستے میں اس نے موبائل چیک کیا تو ادھر رات کی کسی 1 پہر
ترک موبائل نمبر سے پیغام آیا ہوا تھا، میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، ARP۔ اور اس نے سوچا کہ جہنم میں جائے یہ ARP۔ وہ اس وقت اس پریشانی میں ARP کے سرپرائز کے بارے میں کہاں سوچتی، اور کامن روم میں 5 فلسطینی لڑکے چپ چاپ بیٹھے تھے اور میز پہ لیپ ٹاپس کھلے پڑے تھے اور موبائل ہاتھوں میں لیے وہ سب اپڈیٹس کے منتظر تھے۔ ان کے چہرے دیکھے تو وہ افسوس کے سارے الفاظ بھول گئی، اس کی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، اور پھر وہ اور ہالے خاموشی سے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ I am so sorry معتصم۔ اس کے کہنے پہ معتصم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکی سی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی اور دوبارہ اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی تکلیف محسوس کر سکتی تھی، بلکہ نہیں، وہ کیسے محسوس کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ وہ خود کو ان کی جگہ پہ رکھے، وہ تصور کرے کہ، اور پھر اس نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کر کے سوچا کہ اگر خدا نخواستہ اسلام آباد میں جنگ جاری ہو اور پورا شہر اپنے گھروں میں محصور ہو، اس کے گھر والے بیمار اور زخمی ہوں، اور پھر وہ ادھر ترکی سے ایک فلوٹیلا پہ انہیں دوائیاں اور خوراک بھیجیں، لیکن وہ کراچی کے ساحل پہ اگر روک لیا جائے اور اس میں سوار کچھ لوگوں کو مار بھی دیا جائے اور اس کے گھر والے تڑپتے رہیں۔ ہاں، اس نے تکلیف سے آنکھیں کھولیں، اب وہ محسوس کر سکتی تھی۔ جب تک اپنے ملک اور اپنے گھر پہ بات نہ آئے کسی دوسرے کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اور اب کامن روم کا دروازہ کھول کر ٹالی اندر داخل ہوئی اور حیا اور ہالے نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ ٹالی چلتی ہوئی سامنے آئی اور وہ لڑکوں کو دیکھ رہی تھی، مگر ان میں سے کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ معتصم، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اور معتصم تو اپنے جوتوں کو ہی دیکھتا رہا، اس نے تو جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ حسین، وہ حسین کے قریب صوفے پہ بیٹھی اور اس کا بیٹھنا گویا کسی کرنٹ کا جھٹکا تھا۔ حسین تیزی سے اٹھا اور ساتھ ہی چاروں لڑکے اٹھے اور وہ سب اکٹھے باہر کو نکل گئے، اور ٹالی لب کاٹتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دن اس کی اور فلسطینیوں کی مثالی دوستی کا آخری دن تھا۔ اور پھر ان کے نکلتے ہی دوسری طرف سے لطیف کمرے میں داخل ہوا اور آہٹ پہ تو ٹالی اور ان دونوں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ لطیف نے جینز پہ سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جس پہ کالے مارکر سے نمایاں کر کے لکھا تھا کہ شیم آن یو اسرائیل۔ ٹالی نے وہ تحریر پڑھی اور اس کے تو چہرے کا رنگ بدل گیا، اور ہالے زیر لب مسکرائی اور پھر اس نے حیا کو دیکھا اور وہ بھی جواباً مسکرائی تھی۔ اور پھر لطیف ہاتھ اٹھا کر بڑے دھیمے انداز میں ٹالی کو سمجھانے لگا کہ ٹالی ٹرسٹ میں، یہ صرف اسے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ تحریر صرف اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی فوج کے لیے تھی۔ اسے ٹالی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس سے ناراض تھا۔ اور پھر ٹالی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے سمجھنے والے انداز میں سنتی رہی۔ وہ یہ سب کہہ سکتا تھا، لیکن فلسطینیوں کی بات اور تھی، کیونکہ جو انہوں نے کیا ہالے اور حیا کو وہ بالکل درست لگا تھا۔ وہ ماتم کا دن تھا کہ یونیورسٹی میں سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے تھے، لیکن در و دیوار پہ چھایا سوگ اور اذیت دل کو کاٹ رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں اور کس سے انصاف مانگیں۔ ہٹلر کہتا تھا، میں چاہتا تو تمام یہودیوں کو مار دیتا، مگر میں نے بہت سوں کو چھوڑ دیا تاکہ دنیا جان سکے کہ میں نے ان کے بھائی بندوں کو کیوں مارا تھا۔ اور اس جیسی دوسری بہت سی کہاوتیں اسٹوڈنٹس اپنی اپنی شرٹس پر لکھ کر پہنے گھوم رہے تھے، اور وہ اور ہالے بھی سارا دن سناٹے میں ڈوبی راہداریوں میں بے مقصد چلتی رہی تھی، اور پاکستان میں اپنے لاؤنج میں بیٹھے ریموٹ پکڑے ٹی وی پہ فریڈم فلوٹیلا کی خبر دیکھنا اور افسوس کر کے چینل بدل دینا اور بات تھی، لیکن ترکی میں رہ کر اس ساری اذیت اور تکلیف کا حصہ بننا دوسری بات تھی۔
وہ اینکر پرسن طلعت حسین کا شو کبھی بھی نہیں دیکھتی تھی، مگر یہ بات کہ وہ بھی ان سینکڑوں لوگوں کے ساتھ قید تھے بہت دل دکھانے والا تھا۔ وہ 6 جہاز تھے، 3 کارگو اور 3 مسافر بردر۔ یہ سب مختلف جگہوں سے آ کر مرمرہ میں ایک مقام پہ اکٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے یہ پورا فلوٹیلا غزہ کی جانب گامزن ہوا تھا تاکہ غزہ کے محصورین کو امداد پہنچا سکے۔ لیکن جب فلوٹیلا غزہ کے قریب پہنچا تو اسرائیلی فوج نے جہازوں پر حملہ کیا اور کتنے ہی لوگ شہید کر دیے اور باقی سب قید۔ اب دوپہر میں وہ اور ہالے باہر سے بانجی کے کیفے کے فوارے کے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھی چارٹس اور پلے کارڈز بنا رہی تھیں۔ انہوں نے سنا تھا کہ پورا استنبول سڑکوں پہ نکل آیا ہے، صرف سبانجی شہر میں نہیں بلکہ دور مسافات میں۔ سو ان کا ارادہ بھی آج جا کر اس احتجاج میں شامل ہونے کا تھا، اور مئی کے آخر کی دھوپ فوارے کے پانی سے ابل رہی تھی اور وہ کوہنیاں میز پہ ٹکائے سر جھکائے پوسٹر میں رنگ کر رہی تھی۔ سکارف ایک پلو سے نفاست سے کیا گیا نقاب اس کے چہرے کا حصہ بن گیا تھا اور صرف بڑی بڑی سیاہ آنکھیں نظر آتی جو پہلے سے زیادہ اب سنجیدہ ہو گئی تھیں۔ جیسے ہراکلتس نے کہا تھا کہ انسان ایک دریا میں 2 مرتبہ نہیں اتر سکتا، یعنی کہ پہلی بار جب وہ پانی میں پاؤں رکھتا ہے تو دوسری بار جو پانی آتا ہے وہ پہلے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان بھی بدل جاتا ہے، اور اب حیا سلیمان بھی بدل چکی تھی۔ وہ بھی اب وہ والی حیا سلیمان نہیں رہی تھی جو 4 ماہ قبل ترکی آئی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ نامحسوس طریقے سے تو بدلتی جا رہی تھی۔ اب ایک ثانیے کو اس کا ذہن صبح آئے پیغام کی جانب بھٹک گیا اور وہ سوچنے لگی کہ کون سا سرپرائز اور کیسا سرپرائز۔ خیر عبد الرحمن کی تو ہر بات ہی سرپرائز ہوتی تھی، اب تو اس نے حیران ہونا بھی ترک کر دیا تھا۔ پلے کارڈز اور پوسٹرز لپیٹ کر جب وہ کامن روم میں آئی تو سینڈرا، چیری اور سارا کتابیں گود میں رکھے ٹی وی دیکھ رہی تھیں اور ہالے میز پہ رکھے اپنے بیگ میں کچھ چیزیں ڈال رہی تھی، اور فلسطینی لڑکے بھی افراتفری کے عالم میں آ جا رہے تھے اور سب کو احتجاج کے لیے استنبول جانا تھا۔ کیا تم لوگ آؤ گے سارا؟ اس نے ٹی وی پہ مگن تینوں لڑکیوں کو مخاطب کیا اور سارا نے کہا نہیں۔ سارا نے اسکرین پہ نگاہیں جمائے بے نیازی سے شانے اچکائے، اور چیری اور سینڈرا نے تو اسے دیکھا تک نہیں تھا اور وہ اسی طرح کھڑی ٹکر ٹکر ان کے چہرے دیکھے گئی۔ ہالے اور فلسطینیوں کے ساتھ سامان پیک کروانے اور احتجاجی شرٹس پہن کر اس کارواں میں شامل ہونے کے لیے وہاں سے ترک سٹوڈنٹس بھی آ گئے تھے، اور یہ وہ لڑکیاں تھیں جو گرمی، سردی اور ہر موسم میں منی سکرٹس میں ملبوس ہوتی تھیں، وہ لڑکے جن کا دین اور مذہب سے دور دور تک کوئی واسطہ بھی نہ تھا، کانوں میں بالی اور قابل اعتراض تصاویر والی ٹی شرٹس اور جین پہننے والے لڑکے بھی اب سب ایک ہو گئے تھے۔ لیکن وہ لڑکیاں، چیری، سارا، سینڈرا، ٹالی، وہ جن کے ساتھ حیا اور ڈی جے رات کو گھنٹوں باتیں کرتی تھیں، جو ساتھ کھاتی پیتی سوتی جاگتی ہنستی بولتی تھیں، اب وہی لڑکیاں اجنبی بنی بیٹھی تھی۔ یہ لوگ کیوں نہیں چل رہے؟ سب واضح تھا، اور پھر بھی اس نے الجھن بھرے انداز میں ہالے سے دھیرے سے پوچھا، اور ہالے نے سارا والی بے نیازی سے شانے اچکائے۔ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے حیا، اور وہ بالکل چپ کھڑی رہ گئی۔ ان 4 ماہ میں انہیں ترک، پاکستانی، فلسطینی، نارویجن، ڈچ، چائنیز، اسرائیل اور ایسی ہی درجنوں تفریحات میں بانٹا گیا تھا، مگر آج قومیت کے سارے فرق مٹ گئے تھے۔ یہودی، عیسائی، بدھسٹ سب ایک طرف ہو گئے اور مسلمان سٹوڈنٹس ایک طرف۔ اور وہ بھی کن سرابوں کے پیچھے دوڑا کرتی تھی، اسے بھی کن لوگوں کا لباس اور کن کا رہن سہن اچھا لگتا تھا، ان لوگوں کا۔
अंजुम बाजी और जावेद भाई समेत वो सब जब टॉक्सिन पे पहुंचे तो वो 5 मिनट के लिए माजरत करके तेजी से इस्तकलाल स्ट्रीट की तरफ आ गई। उसे जेहान को भी अपने साथ लेना था। जितने ज्यादा मुसलमान हो उतना बेहतर था, और बर्गर किंग पे तो मामूल की गहमा गहमी थी। वो रेस्टोरेंट की मेजों से हटकर अंदर जाने वाले दरवाजे में दाखिल हुई तो किचन में एक तुर्क लड़की और एक नया लड़का काम कर रहे थे, और दोनों ही शेफ थे। सलाम, जेहान कहाँ है? उसने इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाते हुए लड़के को मुखातिब किया। वो भी तो यही था, गोश्त काट रहा था, लेकिन अब शायद। लड़के ने मुड़कर एक दूसरे दरवाजे की तरफ देखा। शायद ड्रेसिंग रूम में होगा या फिर बाथरूम में। और उसी पल ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला। हया ने बेख्तियार गर्दन मोड़कर देखा। जेहान अंदर दाखिल हो रहा था। यूं के सर झुकाए वो आंखों को उंगलियों से रगड़ रहा था। जेहान, उसने उसे पुकारा तो जेहान ने चौंक कर गर्दन उठाई। उसकी आंखें भीगी और सुर्ख सी हो रही थी, और वो बामुश्किल मुस्कुराया और स्लैब की तरफ आया। अस्सलाम वालेकुम, तुम कब आई? वो उससे नजर मिलाए बगैर गर्दन झुकाकर ट्रे से गोश्त के टुकड़े उठाने लगा। अभी तुम ठीक हो? वो बगौर उसका चेहरा देख रही थी। हाँ, बस प्याज काटने से आंखों में थोड़ी जलन हो रही थी तो अभी मुंह धोने गया था। इतनी लंबी वजाहत, वो भी जेहान दे, और प्याज? उसने इर्द गिर्द देखा, प्याज तो कहीं भी नहीं थे। खैर, तुम बताओ कैसे आई? वो हम स्ट्रीट प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं, फ्रीडम फ्लोटेला पे हमले के खिलाफ। तो तुम चलोगे? प्रोटेस्ट क्यों? उन बहरी जहाजों में असलहा नहीं था क्या? असलहा नहीं जेहान, उनमें दवा और खुराक थी। उसने अजनबी से जेहान को देखा। क्या वो इतना बेखबर था? ये तो तुम कह रही हो ना। अगर असलहा ना होता तो इसराइली क्यों रोकते उसे? वो लापरवाही से कहते हुए गोश्त के कतले खटाखट काट रहा था। जेहान, क्या तुम्हें लगता है कि उनको किसी वजह की जरूरत है? हया, ये उनकी आपस की जंग है। ये फलस्तीनी भी इतने सीधे नहीं होते। और ये जहाद वगैरह कुछ नहीं होता, सब दहशतगर्दी की किस्में हैं। हो सकता है कि फ्लोटेला को वाकई नाजायज रोका गया हो, लेकिन हमें फलस्तीनियों से ज्यादा फलस्तीनी बनने की जरूरत नहीं है, और यह हमारा मसला नहीं है। जेहान, ये कैसे हमारा मसला नहीं है? हमारे रीजन को हमारी जरूरत है। हमारा रीजन हमारे पैदा होने से पहले भी था और हमारे मरने के बाद भी रहेगा। इसे हमारी कतन जरूरत नहीं। और प्लीज, तुम इस मोहम्मद बिन कासिम एरा के रोमांस से ना निकल आओ। वो बहुत बेजारी से गर्दन झुकाए काम करते हुए कह रहा था। ये कैसा जिहाद है कि बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बंदूक उठाए निकल पड़ो? जिहाद तो वो होता है जो एक आदमी अपने घर वालों के लिए मुशक्कत करके रोजी कमाता है, जो मैं करता हूं, जो इस रेस्टोरेंट में मेरे वर्कर्स करते हैं। और हया उसकी स्टेटमेंट पे बहुत मुश्तअल हुई और उसे कहने लगी, जहन्नुम में गया तुम्हारा रेस्टोरेंट। बहरहाल, मैं तो तुमसे मुत्तफिक नहीं हूं, और अगर तुम गलत होकर इतने पुरएतमाद हो सकते हो तो मैं सही होकर पुरएतमाद क्यों ना हूं? वो तलखी से कहकर पलट गई और जेहान ने उसे एक नजर जाते हुए देखा और फिर सर झटक कर काम करने लगा। मुसलमान स्टूडेंट्स का दूसरे तुर्क बासियों के साथ स्ट्रीट प्रोटेस्ट जारी था। प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए वो नारे बुलंद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक शख्स जोर से पुकारता था, डाउन विथ, तो बाकी लोग हम आवाज होकर इसराइल चिल्लाते।
ہر طرف ڈاؤن ود اسرائیل کے نعروں کی گونج تھی، اور پاکستان میں ایسے مظاہروں میں عموماً مردوں عورتوں کے درمیان تفریق سی ہوتی تھی، لیکن ترکی میں دونوں اکٹھے ہی ریلی میں چل رہے تھے، اور یوں بہت بچ بچ کر چلنا پڑتا، لیکن اس کا ذہن ابھی تک تو جہان میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ ہر ایک کے سیاسی تجزیات الگ ہوتے ہیں اور سب کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، تو پھر اسے کیوں بار بار رونا آ رہا تھا، اور وہ کیوں بار بار اپنے آنسو بمشکل روک رہی تھی؟ وہ اسرائیلی ایمبیسی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے اور معتصم کا وعدہ پورا نہ ہو سکا، لیکن ان کا احتجاج شاندار رہا تھا۔ اب اگلے روز اس کا پیپر تھا، اور وہ بے دلی سے تھوڑا بہت پڑھ کر جلدی سو گئے، اور پھر صبح منہ اندھیرے اٹھ کر کتابیں لیے وہ جھیل پہ آ گئی۔ ہر سو نیلا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور جون شروع ہو چکا تھا، لیکن اس وقت بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور گرمی صرف دن میں ہی ہوا کرتی تھی۔ وہ پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں پہ کتاب رکھ لی۔ ہوا کے باعث شال سر سے پھسل کر گردن کی پشت پہ جا ٹھہری تھی، اور دور دور تک کوئی نہیں تھا، اور وہ وہاں اکیلی تھی۔ رونا تو اسے رات سے ہی آ رہا تھا، لیکن اب اس میں شدت آ گئی تھی، اور وہ سر جھکائے بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ اسے سب یاد آ رہے تھے، گھر یاد آ رہا تھا، ابا، اماں، روہیل، سبھی بہت یاد آ رہے تھے۔ اور دفتن اس کا فون بجا اور اس نے گھاس پہ رکھا موبائل اٹھایا، جہاں پہ لکھا آ رہا تھا جیہان کالنگ۔ اور وہ سوچنے لگی کہ اس وقت خیریت؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ جیہان کیا ہوا؟ وہ زکام زدہ آواز میں ذرا پریشانی سے بولی۔ تم جاگ رہی ہو؟ آج تمہارا پیپر ہے نا؟ ہاں میں جھیل پہ ہوں، تم کہاں ہو؟ ایک کام سے قریب میں ہی آیا تھا، بس تم رکو میں آ رہا ہوں۔ اور حیا نے موبائل بند کیا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا غیر متوقع رویہ رکھنے والا شخص نہیں دیکھا تھا۔ اور چند ہی منٹ بعد وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا اور کہنے لگا، ہیلو۔ اور اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا، جینز اور چاکلیٹ کلر ٹی شرٹ میں وہ بہت تر و تازہ لگ رہا تھا۔ تم اتنی صبح کیسے؟ یہاں مجھے قریب میں پہنچنا تھا 7 بجے تک، سوچا جلدی آ جاؤں تاکہ پہلے تم سے بھی مل لوں۔ مجھے لگا تم کل ذرا ناراض ہو گئی تھی۔ وہ اسی کے انداز میں اکموں بیٹھا اب جھیل کے پانی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور وہ بھی پانی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ حیا ایک بات کہوں؟ کبھی بھی اپنے قرابت داروں سے ان کے پولیٹیکل ویوز کے باعث ناراض نہیں ہوتے۔ وہ بہت نرمی سے اور دھیمے انداز میں اسے سمجھا رہا تھا، اور وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ حیا، ہر کہانی کی ایک دوسری سائیڈ ضرور ہوتی ہے۔ اور اب اس نے چہرہ موڑ کر حیا کو دیکھا اور پھر کہا، اب بتاؤ کیوں رو رہی تھی؟ یوں ہی۔ وہ فوراً نگاہ چرا کر پانی کو دیکھنے لگی۔ بس گھر یاد آ رہا تھا۔ اور پھر جیہان نے کہا، صبر کر لو، انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے، اور اگر وہ نہ سہنا چاہے، آخر کیوں انسان کو ہی سہنا پڑتا ہے سب کچھ؟ زندگی آسان کیوں نہیں ہو جاتی جیہان؟ اور اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئی تھیں۔
वो अभी तक पानी को देख रही थी जो कि चमक रहा था, जैसे नीले आसमान पे चांदी के थाल की तरह के चांद से कतरा कतरा चांदी पिघलकर झील की सतह पे गिर रही थी। और फिर जेहान ने कहा, अभी तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना, इसे जितना एंजॉय कर सकती हो करो, क्योंकि इसके बाद जिंदगी अपना निकाब उतार फेंकती है और चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। मेरे साथ भी तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। तुम करोगी मुझसे शादी? और लम्हे भर को चांदी की तह झील की सतह से फैलकर सारे सब्जाजार पे चढ़ती गई और वह हर शय को चांदी बना के, और वो दोनों भी चांदी के मुजस्मे बने रह गए, चमकते हुए सिल्वर मुजस्मे। हमारी शादी हो नहीं चुकी? वो तो हमारे बड़ों ने की थी ना, अब फैसला हमारे हाथ में है। तुम मुझे जानती हो, मैं कोई हर वक्त हंसता मुस्कुराता आदमी नहीं हूं। मैं जानता हूं कि मैं बाज़ दफ़ा बहुत सख्त हो जाता हूं और तब तुम्हें मैं बहुत बुरा भी लगता हूं, मुझे पता है, मगर मैं ऐसा ही हूं। क्या तुम मेरे साथ सारी जिंदगी रह लोगी? वो बहुत संजीदगी से उससे पूछ रहा था और हया ने धीरे से शाने उचकाए। इस्तांबुल में हर हालात में रहने के लिए तैयार हूं मैं। अल्लाह न करे जो हम यहां रहें। वो एक बिल्कुल गैर इरादी तौर पे चौंक कर बोला, और चांदी के दूसरे मुजस्समे ने हैरत से उसे देखा। क्यों? यूं ही कह रहा था। पहले मुजस्समे ने गर्दन मोड़ ली। तुम्हें फूफो ने कब बताया कि हम? और वो बात अधूरी छोड़ गई। वो क्यों बताती? मैं उस वक्त 8 साल का था और 8 साल के बच्चे का हाफजा अच्छा खासा होता है। मुझे हमेशा से पता था। मैं समझी थी कि तुम्हें नहीं पता। बेख्तियार उसने जुबान दांतों तले दबाई और जबान भी चांदी बन चुकी थी। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर किसी से माजरत करने आ जाता हूं या हर लड़की को डिनर के लिए ले जाता हूं? वो जरा खफकी से उस माजरत का हवाला देने लगा जब उसने उसका जिंजर ब्रेड हाउस तोड़ा था। तुम मेरी बीवी और मेरे लिए बहुत खास हो। बस मेरे कुछ मसले हैं, वो ठीक हो जाएं तो हम अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। और चांदी की तय अब सबसे के दहानों से फैलती डोर्म ब्लॉक्स पे छाती जा रही थी और पूरी दुनिया, जमीन आसमान सब चांदी बनता जा रहा था। हया, हमारे बहुत मसले रहेंगे, मगर मेरी माँ। और फिर वो रुका। हम उन्हें ठीक कर लेंगे। वो जख्मी अंदाज से मुस्कुराया था। हम हमेशा से साथ मिलकर अपने मसले ठीक करते आए हैं और हमने बहुत अजियतें काटी हैं और बहुत दुख उठाए हैं। लेकिन मेरी माँ बहुत मजबूत औरत है, बहुत निडर और बहुत बहादुर। उन्होंने सारी जिंदगी बुटीक्स के लिए कपड़े सी कर मुझे किसी काबिल बनाया है। वो अब भी ये काम करती हैं, मगर उन्होंने तुम्हें नहीं बताया होगा। वो अपने मसले किसी से बयान नहीं करती। मैं चाहता हूं कि तुम भी उतनी ही मजबूत और बहादुर बन जाओ। और अब वजी मुजस्समा उठकर खड़ा हुआ तो चांदी का खौल चटका और सब्जाजार पे चढ़े वर्क में दरारें पड़ गईं। मैं चाहता हूं कि तुम अच्छा सा एग्जाम दो और अगर लंदन चलने का मूड हो तो बताना। एक धीमी मुस्कुराहट के साथ कहता वो जाने के लिए मुड़ गया और वो भीगी आंखों और नीम मुस्कान के साथ उसे जाते देखती रही। और चांदी के टुकड़े टूट टूट कर झील के पानी में गुम हो रहे थे।
और चांद अब सुर्ख नारंगी रोशनी के नुक्तों में डर कर बालों की ओट में तैरने लगा था। फसू खत्म हो चुका था और हकीकी दिन का आगाज हो चुका था और सीन हुआ यहाँ पे खत्म। और इसी के साथ आज के एपिसोड को भी ख़त्म करते हैं। और जनाब जेहान ने आज फाइनली उसे बता दिया है कि तुम मेरी बीवी हो और मेरे लिए बहुत ख़ास हो। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर किसी से माजरत करने आ जाता हूँ या फिर हर लड़की को डिनर के लिए ले जाता हूँ? तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अच्छी हो रही हैं। हया और जेहान का रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन अब इसमें AR पाशा क्या करने वाला है? उनको करीब लाकर दोबारा से अलग करने का इरादा वो रखता है। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। क्या वो पैदा कर पाएगा हया सलेमान और जेहान सिकंदर के दरमियान गलत फहमी की दरारें, या फिर उनके रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचा पाएगा? बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगा। और बहुत जल्दी हया की डायरी आई गेस ख़त्म होने वाली है और इसके बाद जेहान सिकंदर सामने आएंगे और शुरू से आखिर तक ये जो रिडल्स थी और कब कब क्या क्या और क्यों क्यों हो रहा था, इस सारे को एक्सप्लेन करेंगे सेकंड पार्ट में। तो कैसा लग रहा है आपको नॉवेल? आज की एपिसोड कैसी लगी? क्या था आपका फेवरेट डायलॉग? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।